بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے شرح السنہ کے درس میں بات چل رہی تھی کہ اگر تم سے کوئی کہے کہ بتاؤ، کوئی کہے کہ فلاں آدمی ناسبی ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کوئی کہے ناسبی، تو سمجھ جاؤ کہ شیعہ ہوگا، یعنی یہ بدنام کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے. اور بات یہاں تک پہنچی اگر کوئی تم سے کہتا توحید کی شرح کرو تو سمجھ جاؤ کہ خارجی یا وہ معتزلی ہوگا. یہ اہل باطل اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے الزام، کبھی ناسبی ہے، کبھی بے دین ہے، کبھی جیسے آج ایک اصطلاح ہے وہابی ہے، سمجھ گئے نا. یہ اس قسم کی چیزیں لوگ یاد کر کے اہل حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے واقف ہونا چاہیے. شارح رحمۃ اللہ امام بربہاری اسی سے ہم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا تھا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ دیکھو، کہتے ہیں ہم کتاب سنت پر عمل کرنے لگے تو ہم کو کتنے القاب سے لوگوں نے نوازا. کسی نے کہا خارجی ہے، کسی نے کہا مجسمہ ہے. کتاب و سنت کی بات کریں تو اہل باطل طرح سے بدنام کریں. اسی سلسلے میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ اور ہے، بڑا عبرتناک. امام ابن بطح کا آج انہی کا واقعہ ہم آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں. امام ابن بطح بہت ہی مشہور عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، جن کا نام ہے عبید اللہ ابن محمد بن محمد
ابن بطہ یہ صاحب الابانہ ہیں. انہوں توحید پر عقیدے پر کتاب لکھی ہے اور سب سے مشہور کتاب ابانہ ہے جو سخت ضخیم اپنے موضوع پر بالکل نرالی تقریباً 3 جلدوں پر یہ مشتمل ہے اور صرف عقیدے پر ہی ہے. ان کی وفات 4 صدی ہجری کے عالم میں 392 میں 392 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور الحمدللہ عقیدے میں منہج میں بہت ہی سخت تھے اور اہل بدعت جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ان کا غلبہ تھا تو ان کو بھی طرح طرح سے بدنام کرنے اور تکلیف دینے کی بڑی کوشش کی گئی. اور یہ اتنے دیندار اور نیک اور صالح تھے. کہتے ہیں کہ جب یہ علم حاصل کر کے لوٹے ہیں تو کہتے ہیں کہ 40 سال ان کا ایسا گزرا ہے کہ ان کو کسی نے مارکیٹ میں گھومتے ٹہلتے نہیں دیکھا. یعنی دین کی خدمت اور علم میں لکھنے میں پڑھنے میں مطالعہ میں پڑھانے میں اتنا مشغول تھے کہ مسلسل 40 سال ان کو کسی نے بازار میں نہیں دیکھا. اور اس پورے 40 سال میں کسی نے ان کو روزہ افطار کی بھی نہیں دیکھا کہ آج روزہ چھوڑا ہے. اتنا زیادہ یہ عبادت گزار تھے. یہ اپنا واقعہ کہتے ہیں کہ میرا حال سفر میں حضر میں اپنوں میں اور پرایوں میں بڑا عجیب گزرا ہوا ہے. یہ اگر انسان کتنا بھی اپنے رشتے ناتے خاندان عزیز و اقارب دوست احباب میں مقبول ہو اچھا سمجھا جائے لیکن اگر کتاب و سنت پر چلنے لگتا ہے تو سب سے پہلے خاندان ہی کے لوگ مخالف ہوتے ہیں قرابت دار مخالف ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ہمدرد نظر نہ آیا. حق کہنے کی دیری تھی. علم حاصل کیا اب دعوت کا کام اور اصلاح کا کام شروع کیا تو بس اکیلا ہی نہ خاندان کے لوگ ساتھ دیں نہ باہر کے لوگ نہ سفر میں کہیں ہمیں سکون ملا اور نہ کہیں حضر میں. کہتے ہیں بہت ہی تنگ رہا. جس سے بھی ملاقات ہوتی چاہے موافق ہو یا مخالف وہ یہی اپنی بات منوانے اور اپنے رسم و رواج اور شرکیہ اور کفریہ بدعات پر عمل کرنے کی دعوت دیتا کہ اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اس کی تائید کرنی پڑے گی. کہتے ہیں اب اگر ہم لوگوں کے ساتھ رہیں معاشرے میں رشتہ داروں کے ساتھ مل کر کے تو ان لوگوں کا اصرار تھا اور ضد یہ تھی کہ نہیں سب کچھ اپنا چھوڑنا پڑے گا. ہم جیسے کرتے ہیں جو عقیدہ ہمارا ہے جو رسم و رواج اسی کے پابندی ہم کو کرنی پڑے گی. کہتے میں بہت سوچا بہت پریشان ہوا لیکن آخر میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ان کی تائید کرتے ہیں تو بہت خوش ہیں اور اگر ان کی مخالفت کرتے ہیں کسی ایک بات کے اندر تو بالکل شور مچاتے ہیں کہ یہ برادری سے الگ تھلگ ہو گیا ہے پھوٹ ڈالتا ہے برادری میں اختلاف ڈالتا ہے. اس قسم کی باتیں کرتے تھے. کہتے ہیں وَإِن ذَكَرْتُ فِي وَاحِدٍ مِّنْهَا أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَارِدٌ. اگر میں ان کو بتاتا بھائی نہیں دیکھو تم جو کر رہے ہو وہ ایسا ہے دیکھو قرآن کی آیت میں پڑھ کر کے سنا تھا کہ دیکھو قرآن میں یہ ہے اور حدیث میں یہ ہے یہی پیش کرے گا نا آدمی. بہت عبرتناک واقعہ ہم سب کے لیے اور ہمارے علماء کو چاہیے کہ عوام کے سامنے ساری باتیں بتائے. آج
کتنی کتنی مشکلات میں آتا ہے جب انسان کتاب و سنت پر آ جائے. انسان کو گھر بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے کبھی کبھار. ہمیں یاد ہے ہم ان کے علاقے میں گئے، ان بھائی کے علاقے میں، یعنی کوکر میں، آج سے تقریباً 10-12 سال قبل. تو ان کے علاقے میں جماعت ہوتی ہے گاؤں کی، اپنی کمیٹی ہوتی ہے گاؤں کی. اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. تو جماعت کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور جماعت بہت مدد بھی کرتی ہے. کہیں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے تو جماعت کے لوگ مل کر اس کا کیا کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں. اچھی چیز ہے. جامع مسجد کا جو ایک مصلی تھا وہاں کے، جامع مسجد، ہم کو جامع مسجد سے تقریباً 5-6 کلومیٹر اور جانا تھا جہاں گاؤں میں پروگرام تھا. اتفاقاً نماز میں وہاں پہنچ گیا تو جامع مسجد نظر آئی. گھس گیا تو کچھ لوگ پہچان کے تھے، دوڑے جہاں رہتے رہے ہوں گے، کچھ تھے ملاقات کیے. ان میں ایک غریب انسان بالکل، اللہ کبھی ہم بھول نہیں سکتے. لیکن یہ دوستو مثال دے رہے کہ آج بھی ہوتا ہے. غریب انسان تھا، نوجوان لڑکا. تو کمیٹی، جماعت کی جو کمیٹی تھی، کیا جماعت کہتے کمیٹی، جماعت، وہ کچھ اس کا وظیفہ دیتی تھی گھر چلانے کے لیے. وہ بیچارہ اپنا پورا کام کاج کیا، سائیکل سے بیچارہ، حالانکہ ان کے یہاں کا راستہ ایسا نہیں سیدھا کہ چلے جاؤ اوپر نیچے، یہ سائیکل چلا کر کے بیچارہ ہمارے پروگرام میں آ گیا جہاں ہمارا پروگرام تھا. حالانکہ پروگرام جہاں تھا وہاں بھی ان لوگوں نے جا کے پولیس میں شکایت کر دی کہ کوئی باہر کا آدمی آیا ہوا ہے. یہ نہیں بتایا کہ انڈین ہے. ہم درس دے رہے ہیں مسجد کے اندر، چاروں طرف سے پولیس مسجد کو گھیری ہوئی ہے، چاروں طرف سے پولیس گھیری ہوئی ہے مسجد. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو بہرحال پولیس کا مسئلہ تو حل ہوا. وہ اندر سے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. پروگرام کے بعد پتہ چلا کہ ملنا ہے، بیٹے بتایا ان کو، کہا ہم کو تو کچھ اور رپورٹ دی گئی تھی. بہرحال وہ لڑکا جو آیا ہوا تھا سننے کے لیے بیچارہ پھر سائیکل سے واپس گیا. سردی کا موسم تھا. مسجد کے اندر ان کے ہاں آج بھی حوض ہوتا ہے، اکثر مسجدوں کے اندر حوض میں ٹھنڈا پانی تھا. جب یہ گیا تو لوگوں نے اس کو پکڑ کر کے باندھ کے اسے حوض میں ڈال دیا. تم شیخ ظفر کا درس سننے کے لیے وہابی کا، اللہ اکبر. اور بیچارہ اسی کے اندر بے قرار رہا. کہا کہ توبہ کرو اور تمہارا وظیفہ بھی آج سے بند کر دیا جائے گا. سوچو، یہ میرے سامنے کی بات ہے. تو دیکھو یہ بہت مشکل ہوتی ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے سامنے ہم کیا پیش کرتے، کتاب و سنت، کہتے بھائی دیکھو قرآن نے اس کو غلط کہا ہے، دیکھو حدیث میں آیا ہوا. جب قرآن و حدیث پیش کرتے تو باس شور مچاتے کہ یہ خارجی ہو گیا ہے، سمانی خارجن. خارجی ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یہ خارجی ہے، بس یہ خارجی ہے. اور تقریباً بر صغیر میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید کے بعد سے جب کتاب و سنت عمل شروع ہوا ہے، اور میاں صاحب کے زمانے میں جب عروج پہ ہوا تو ہندوستان کے بہت سارے لوگ اہل حدیثوں کو خارجی ہی کہتے تھے، یہ خارجی ہیں. ارے وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ رسول نے پیشین گوئی کی تھی. اسی میں اگر یہ سر منڈال لیں، کبھی سر منڈال ہیں، بال چھوڑ، اللہ رسول نے فرمایا تھا کہ ٹکلے ہوں گے سب. تو پوری حدیث خارجیوں کی لا کر کے قصر فٹ کرتے تھے ہم اہل حدیثوں پر. سمجھ گئے نا یہ حالت. تو ابن بطہ کیا کہتے ہیں، اگر ان کے ہاں میں ہاں ملائیں، ان کی باتوں کی تائید کریں تو کیا کہیں کہ ہمارا موافق ہے. اگر کسی چیز میں ہم ان کی حدیث، ان کے عمل، ان کے قول عقیدے کے خلاف ہم حدیث پیش کر دیں اصلاح کی نیت سے، اور کہیں کتاب و سنت میں، تو فوراً کہیں گے کیا ہے، یہ خارجی ہو گیا ہے.
یہ خارجی ہو گیا. شور مچاتے کہ اس کا بھائی کھات یہ تو گمراہ فرقہ ہے. اللہ رسول نے پہلے بیان کیا تھا کہ کچھ لوگ بات بات پر حدیث قرآن سنائیں گے لیکن حدیث و قرآن نیچے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. پوری احادیث لا کے کس پر فکر کر دیتے تھے, وہ خارجیوں کے حدیثیں پیش کرتے تھے. اللہ اکبر. آگے ذرا وَإِن قَرَأْتُ عَلَيْهِ حَدِيثًا فِي التَّوْحِيدِ, اور اگر توحید کے متعلق جو احادیث آئی ہیں, ابھی آپ نے سنا امام حربی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کیا ہوا, اسماعیل حربی رحمۃ اللہ انصاری کے ساتھ کیا کیا ہوا. 5 مرتبہ کہتے ہیں میرے قتل کا فیصلہ. کب چمڑا یعنی تلوار جلاد لے کر کے آ جاتا اور ہمیں کھڑا کر تلوار گردن مارنے کے لیے, لیکن کسی نہ کسی کے دل میں رحم آ جاتا, چھوڑ دو بعد میں تو. تو یہ کہتے ہیں جب بھی ہم کوئی حدیث کی, ابھی بتائے حربی اربعین کیا لکھے تھے, اربعین فی التوحید فی السنہ, تو توحید کے متعلق جو حدیثیں ہیں پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ مجسمہ ہو گیا ہے. مجسمہ جو فرقہ پیدا مشبہ مجسمہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کیا ہے جسم, یعنی وہ بالکل اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, اللہ تعالیٰ کے پیر, تو وہ انسانوں ہی جیسے قسم کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی, اللہ حول ولا قوت الا باللہ. حالانکہ ابن بطہ کہتے, میں کیا کہتا بھائی, یہ اللہ تعالیٰ نے اس عضو کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے, ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو تشبیہ دی جائے, لیکن اس کے باوجود ہمارا بھائی کیا کہ کرتے تھے, یہ مشبہہ ہے. اللہ اکبر. وَإِنْ كَانَ فِي الْإِيمَانِ, اگر میں ایمان کی بات کروں, ایمان کی بات کروں, ایمان کی یعنی توحید کی بات کروں اور عقیدے پر بات کروں کہ بھائی دیکھو توحید مین چیز ہے. توحید جب تک درست نہیں, ایمان جب تک درست نہیں, کوئی عمل کامیاب نہیں ہو سکتا. پہلے ایمان اور عقیدہ درست کرو. یہ توحید کی بات کرتا, کہتے ہیں کہ یہ مرجیہ ہے. مرجیہ کس کو کہتے ہیں؟ مرجیہ یہ ایک فرقہ گزرا ہے جن کا یہ کہنا تھا کہ عمل کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں ہے. عمل سے کوئی تعلق, عمل کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں ہے. آدمی توحید پر قائم ہے بس کافی ہے, عمل کی کوئی ضرورت نہیں. عمل کتنا برا کر ڈالے اور کتنا نیک کر ڈالے اس سے کوئی ضرورت نہیں اس کی, صرف ایمان. حالانکہ ہمارا مقصد کیا رہتا کہ بھئی یہ اعمال تو ضروری ہی ہیں, اعمال ایمان میں شامل ہے, لیکن عقیدہ جب درست ہے تو سارے ایمان والے عمل بھی ہم یہی سمجھتے ہیں نا. ایمان ہمارے اہل سنت اہل حدیث کا کہتا ہے 3 چیزوں کا نام ایمان ہے. اقرار باللسان, عمل بالارکان, تصدیق بالجنان. یہی ہے نا, اقرار باللسان, عمل بالارکان, تصدیق بالجنان. یہ عقیدہ ہے. تینوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. حدیث جبرائیل میں جب جبرائیل امین نے پوچھا مل ایمان, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ, پوری بات. مل اسلام, تو کیا فرمایا؟ شہادتین ہے, اس کے ساتھ نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے. دیکھیں اعمال 5 کا مجموعے کا نام اسلام قرار دیا. پتہ چلا کہ ہاں اسلام سے تعلق ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاں ان اعمال کا چھوڑ دینے والا انسان اہل سنت والجماعت کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. ایمان اس کا بالکل گھٹ جائے گا. نیکی جتنا زیادہ کرے گا, شریعت کی پابندی جتنا زیادہ, ایمان اتنا ہی زیادہ اس کا زیادہ ہوگا, اور جتنا اعمال چھوڑتا جائے گا اتنا ایمان
کرتا جاتا ہے. یہ من قال لا الہ الا اللہ، اتنا عقیدہ ہے جس نے گناہ کبیرہ کیا، فرائض چھوڑا، اقرار کرتا ہے، کوتاہی کی بنا پر چھوڑ دیتا ہے، سمجھ گئے نا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا. اور یہ وہی لوگ ہیں جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ نیکیاں تو کی لیکن نیکیوں کے ساتھ برائیاں بھی کی. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہم وہی سنائیں گے لیکن اسلام سے خارج نہیں کریں گے. یہ نا عقیدہ. ابن بطہ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ تھا، لیکن سارے ہمارے عقیدے کو جھٹلا کر کے ہم کو کیا بدنام کرتا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ خارجی، مرجیہ. دیکھو اتنے بڑے امام کو کیا قرار دیا جائے؟ مرجیہ. چلو وَإِنْ كَانَ فِي الْأَعْمَالِ، اور اگر میں ایمان کی بات کرے تو کیا بن جائے؟ مرجیہ. وَإِنْ كَانَ فِي الْأَعْمَالِ، اور اگر میں عمل کی بات کروں تو سمانی قدریہ، تو کہتے ہیں یہ قدریہ ہو گیا ہے. یعنی جس موضوع پر کوئی بات کریں، دین کی حدیثیں پیش کریں، ایک نیا لقب، نیا فتویٰ ہمارے اوپر لگا دیا جائے. کیا مطلب ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ قدریہ. کیوں قدریہ؟ ہم یہ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو گے تو ثواب پاؤ گے، اور نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، سزا ملے گی، گناہ ملے گا. جزاء بما كانوا يعملون يفعلون، ان کو سزا دی جائے جو انہوں نے کیا. گویا کہ اعمال پر جزا و سزا ہے. لیکن قدریہ کا کیا کہتے ہیں؟ بھائی اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اس میں بندے کیا قصور ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی ہوتا ہے نا. تو ہم کو کیا کہہ دیتے؟ یہ قدریہ ہے. اللہ اکبر. حالانکہ بات کیا ہوتی کہ بھائی دیکھو، یعنی تو یہ اس طرح سے قدریہ. آگے وَإِنْ كَانَ فِي الْمَعْرِفَةِ سَمَّانِي كَرَّامِينَ، اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائیں، اللہ علیم ہے، اللہ قدیر ہے، سمجھ گئے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں تو سب کو کیا کہہ دیتی ہے؟ کرامیہ ہو گیا ہے. کرامیہ جو اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا صفات کو انسانوں جیسی، عجیب سی بات ہے، کرامیہ ہے. وَإِنْ كَانَ فِي فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اگر میں کبھی لوگوں کے سامنے ابو بکر عمر کی فضیلت بیان کرنے لگوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ناسبی ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے وہ؟ ناسبی، یعنی یہ اہل بیت سے عداوت و دشمن رکھتا ہے. یہی ہے نا، اہل بیت سے، یعنی یہ شیعوں کا ایک پروپگنڈا ہے کہ ناسبی فرقہ، یعنی ناسبی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت کی دشمنی کا بیڑا اٹھا لے. حالانکہ موضوع کے مطابق سے ابو بکر عمر کا مسئلہ آیا تو ان دونوں کے فضائل بیان کر رہے تھے، اہل بیت اور علی کے فضائل کا انکار نہیں کر رہے تھے. اب لازمی چیز ہے، اگر ابھی بیان کرنے کو ہو سکتا ہے 1 گھنٹے میں صرف کسی فضیلت ختم ہو. اب بھائی ٹھیک ہے، آج ابو بکر سب سے اچھے ہیں، افضل ہیں، آج ان کی فضیلت بیان کر دی، کل اس کے بعد ابو بکر. ایک کی فضیلت بیان کرنے کا مطلب نہیں کہ ہم دوسرے کی فضیلت کا انکار کر رہے ہیں. لیکن ظالم کیا کہتے تھے؟ فوراً یہ حکم لگا دیتے کہ دیکھو انا سے بھی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے بھائی. اور اگر کبھی ابو بکر و عمر کے فضائل سے فارغ ہونے کے بعد اہل بیت کی فضیلت بیان کرتا، کہتے رسیہ ہو گیا یہ. واقعی دیکھو تجربہ
ہمارے بارے میں کیا معلوم ہے نیا؟ کہیں جو جا کے کوئی بتائے گا کہ نہیں شیخ ظفر تو ایسے کہہ رہے تھے، تو سب لوگ کیا کہتے نہیں ان کی چھوڑ، حنبلی ہو گئے ہوں، حنبلی وہ کیا ہے، وہ نہ ان کا مسئلہ حنبلی، چھوڑو ان کو۔ دیکھو کوئی نہ کوئی بات جو ہے انسان کہیں گھماتا ہے۔ تو اتواصوا به بل هم قوم طاغون بل قالوا مثل ما قال الاولون والی بات ہے۔ آج بھی ساری چیزیں کتاب و سنت والوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو پہلے۔ دیکھو کیا خیال ہے، ان واقعات کو سنو اور اپنے معاملات کو سمجھو، معلوم پڑتا ہے کہ آج ہی کے دور کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، سمانی رافضی، سب لوگ کہتے یہ رافضی ہو گیا ہے، چلو کیا کریں، صبر کرتے۔ لیکن یہاں ایک چیز یاد رکھنا، سچے ہونے کی دلیل یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی الزام لگائے لیکن زیادہ دن تک اس الزام پر قائم نہ رہے آدمی، آئے دن نئے نئے آپ کو ٹائٹل دے تو سمجھ جاؤ کہ یہ یعنی ہم حق پر ہیں، اسی لیے نیا ٹائٹل ہے۔ کیوں؟ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون۔ اے نبی اللہ دیکھو، روزانہ آپ کے بارے میں ایک نیا نیا لقب ایجاد کرتے ہیں، یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ آپ کو کہیں کیا۔ ٹھیک ہے نا، یہی معاملہ آج ہمارے اور آپ کے بارے میں ہے۔ اس جتنے علاقے میں جاؤ، جتنی منہ اتنے کشمے کی باتیں۔ چلو میں جب یہاں کتاب التوحید کا درس شروع میں پہلے، تب دیکھو ایک گروہ کہنے لگا کہ یہودی ہے، ان کو تنخواہ کہاں سے ملتی؟ ہمارے میں ایک قاضی مسجد کی بات بتا رہا ہوں، قاضی مسجد جانتے ہیں نا، رولا پر حمزہ بن عبد المطلب، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہے۔ کیوں؟ توحید کی، حالانکہ کتاب التوحید پڑھتے تھے، کتاب التوحید کا مطلب اہل کتاب سمجھتا تھا یہودی۔ ٹھیک ہے نا، درویش مسجد، وہاں جب شروع ہوا خطبہ تو اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ ذرا سا وہاں کا نمازی ذرا محبت کرنے لگا اور ہمارے قریب آنے لگا تو کہتے کہ ہاں دیکھو شیخ ظفر نے 50,000 ریال اس کو دیا ہے، اور ان کو تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ اسرائیل سے، امت مسلم فوٹ ڈالیں۔ واللہ ایسی درویش بات بتا رہا، کسی ایک بات پر نہیں ٹھہرتا انسان۔ تو یہاں جہاں دیکھو سیدھے کیا کہتے ہیں، یہ رافضی ہو گیا ہے۔ وَإِن سَكَتْتُ عَن تَفْسِيرِ آيَةٍ وَحَدِيثٍ وَلَمْ يُجِدْ فِيهَا إِلَّا بِهِمَا سَمَّانِي ظَاهِرِينَ، اور اگر کبھی کوئی آیت یا کوئی حدیث ہم سے پوچھیں، سمجھ گئے نا، اور میں ان کے من کے مطابق اس کی تفسیر نہ کروں بلکہ خاموش نہ ہوں، کہتے نہیں چھوڑو یہ ظاہری ہے۔ ظاہری جانتے ہیں نا، داؤد ظاہری، ابن حزم ظاہری، یعنی مغرب سے میں ایک فرقہ چلا ہوا تھا جس میں داؤد ظاہری ہیں، امام ابن حزم وغیرہ آدمی ہیں، یہاں بہت ہیں، مسقط میں بھی ہیں، یعنی وہ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو ظاہری نصوص ہیں بالکل اسی کے پابند ہو، اس کی تعویل کرنے کی، اس کا اور معنی مفہوم بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل، یعنی کہ اس میں تفقع سے کام نہیں لیں گے، اس کے الفاظ ہیں لیکن اس کا معنی یہ ہے، تمام صنف میں بیان، لیکن نہیں، وہ کہیں گے اس کا معنی جو لکھا ہے وہی، تو تھوڑا سا فرق ہے ظاہری۔ تو ابن بطہ کیا کہتے ہیں، اگر ہم کتاب و سنت کو سیدھے سنا دیں اور ان کے مطابق تفسیر نہ کریں اور آیت پڑھ کے سنا دیں تو ہم کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ سمانی ظاہری ہیں۔ چھوڑو بھائی، تو ظاہری ہے، ان کی بات ہی چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ وَإِنْ أَجَبْتُ بِغَيْرِهِمَا، اور اگر کتاب و سنت کا ظاہری معنی تو بتایا، جیسے کفو ایدیکم، کفو ایدیکم،
قرآن پاک اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں ابھی اپنے ہاتھوں کو روک رکھیں، ابھی تلوار نہ اٹھائیں ان پر، یعنی ابھی ان سے جنگ نہ کریں جب تک اجازت نہیں مل جائے. الم تر للذین قیل لہم کفوا ایدیکم، ٹھیک ہے نا، اپنے ہاتھوں کو روک رکھو. اب اگر کسی نے پوچھا، اب لازمی چیز ہے یہ مطلب پوری آدھی آیت نہیں، پوری آیت پڑھو تو اللہ تعالیٰ فرمائے دیکھیے ابھی حالات اچھے نہیں، اس لیے آپ ان سے لڑے نہیں، تلوار نہ اٹھائیں، ابھی اسلحے کا یعنی ابھی جہاد سے اللہ نے روک دیا. ٹھیک ہے نا، یہ معنی ہے. لیکن وہاں جہاد تو نہیں لکھا ہوا ہے، شان نزول ہوتا ہے، کس موقع پہ نازل بھی ہے، حدیثوں تو پتہ چلتا ہے. اب ایک آدمی اگر آپ کو کے خلاف کہ بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ ترجمہ کر دیے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے روک لی، کہا نا کفوا ایدیکم، ہاتھ کو روک لو. کیا مطلب ہے؟ دیکھو رفع الیدین کرنے سے اللہ نے منع کر دیا. اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ نہیں، اپنے ہاتھوں کو روک لو. رفع الیدین کرنے سے اللہ اکبر. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر ہے لیکن اس کے سیاق و سباق، اس کے شان نزول احادیث کی روشنی میں اس آیت کا معنی متعین ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی حدیث کا معنی میں کتاب سنت کی روشنی میں، صحابہ کی تفسیر میں کی روشنی میں اس کو میں بیان کرنے لگوں تو کہتے ہیں باطنی ہو گیا ہے. ہاں، باطنی کون فرقہ ہے؟ باطنی ایک فرقہ اسلام میں آج بھی ہے، سب سے خطرناک. ان شیعوں کی گالی قسم، بہریوں کی، یہ نہایت خطرناک فرقہ ہوتا ہے باطنی فرقہ. یعنی ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے. ظاہر یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. ظاہر یہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین کا مطلب کیا ہے؟ موت. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اس وقت ہے جب تک یقین پیدا نہ ہو. یقین پیدا ہو جائے پھر عبادت نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا، یہ ہر آیت کا اسلام کا ایک ظاہری معنی رکھا جو امت عمل کر رہی ہے، اور ایک باطنی معنی انہوں نے نکالا جھوٹے فریب کاری شیطانی وسوسے میں، اس کو نام رکھا باطنی علم. اور یہی لوگ ہیں جو تقریباً 3ری-4تھی صدی ہجری میں جب غالب آئے، پورے سندھ سے جو اسلامی حکومت ختم ہوئی اہل الحدیث کی، محمد بن قاسم زبان سے چل رہی تھی، یہی نام نہاد مسلمان باطنی جو فرقہ جو پیدا ہوا، وہاں غلبہ حاصل ہوا. یہی جو ہے وہاں سے قتل و غارت، خونریزی اور ضلالت و گمراہی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اتنا عام ہوا، اتنے غالب آئے کہ وہاں پھر لوگوں کا اہل الحدیث کا کتاب و سنت پر چلنے والوں کی کو زندگی گزارنا ایک مشکل ہو گیا. وہاں سے بھاگ کر کے ہجرت کی اور مکہ مدینہ وغیرہ آ کر کے آباد ہوئے. تو یہ باطنی فرقہ، اور یہی باطنی فرقہ ہے جنہوں نے تقریباً 24,000 حاجیوں کو خانہ کعبہ میں قتل کیا تھا بحرین سے جا کر کے، اور خانہ کعبہ کا جو حجر اسود اس کو توڑ کر کے نکالا اور لے کر کے آئے. تو یہ باطنی فرقہ بات ہے. یعنی اس کا معنی جیسے بظاہر تو ہے کہ حرمت علیکم، تمہاری بہن حرام ہے، لیکن حرمت کا مطلب ہے کہ حرام نہیں ہے، تمہارے لیے قابل عزت و قابل نہیں. دنیا میں کوئی نہ کوئی اس کا جھوٹا معنی نکال لیتے ہیں، سمجھ، ان کو کہا جاتا ہے باطنی. اور آج تقریباً یہ بہرے وغیرہ جو ہیں، تقریباً بہرے ہیں، کھوجے ہیں، ان کے ہاں تقریباً گمراہی کا یہی سبب بنا ہے کہ باطنیت ان کے ہاں غالب ہے. اور کہتے ہیں یہ علم آیا ہے سینہ بسینہ. کہاں سے آیا ہے؟ سینہ بسینہ. سمجھ گئے نا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں.
تو امام رحمت اللہ امام ابن بطہ کیا کہتے ہیں کہ کیا امام ابن بطہ کہتے ہیں اگر میں کسی حدیث کو کی تھوڑی سی اس کا صحیح معنی بتانا چاہوں تو فوراً کیا کہہ دیتے ہیں یہ باطنی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. چلو وَإِنْ أَجَبْتُ بِتَأْوِيلٍ اور اگر کوئی آیت ہے ہم اس کی صحیح تفسیر کریں جیسے ان الحکم للعالم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاسقون ظالمون. قرآن نے کہا ہے جو اسلامی حکومت قائم نہ کرے وہ کیا ہے وہ کافر ہے. جیسے آج خارج کیا کہتے ہیں اخوانی تحریکی سمجھے نا ان لوگوں نے آیت کا معنی غلط کیا ہے سمجھے نا فوراً کہہ دیا اسلام سے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کافر ہو گئے تو کیسے اللہ ہوگا. اور حالانکہ خارجی معتزلی اور آج کے اخوانی تحریکی یہ سب اس کا یہی الفاظ پکڑ لیتے ہیں لیکن صحابہ کرام دیگر قرآنی آیات اللہ کے رسول کی تفسیر حدیثیں سب کو چھوڑ کر کے جس نے جو بھی ان کی مخالفت کیا اس کو اسلام سے خارج اور اس کو کھول حلال قرار دیا گیا. اگر کبھی اس کا صحیح معنی ہم بتائیں تفسیر تو ہم کو کہیں گے کیا ہو گیا ہے یہ اشری ہو گیا ہے. کیوں کہتے ہیں دیکھو آیت کی تعویل کرنا ہے حالانکہ اشریت نہیں تھی. یہ ہے کہ اس کا غلط معنی جو لے رہے تھے اس کا صحیح معنی صحیح تفسیر ہم نے بیان کی تو صحیح تفسیر سننے کے بعد کرنے دیکھو تعویل کر رہا ہے نا. جیسے آج اپنے ہاں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی آپ دیکھیں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. اے نبی آپ ان سے کہے کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں لیکن فرق بہت ہے کہ ہمارے اوپر وحی آتی ہے ہم اللہ کے رسول و پیغمبر ہمارے اس ماہیے سے ہمارا ہم تمہارے جیسے ہمارا مقام بڑا ہی بڑا ہوا یہی ہے نا. اگر آپ ہی کرنے لگے اپنا بریلوی بھائی سیدھے کیا دیکھو اللہ کے رسول کو بشر کہہ رہا ہے کافر یہی کہے گا نا. کچا من اللہ نور و کتاب مبین اللہ کے پاس سے آ گئی کتاب اور نور مبین. کہتے ہیں دیکھو قرآن اور نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے نور نازل کیا نور نازل نور سے مراد نور یا قرآن میں آسمانی کتابوں کو تورات کو انجیل کو سب کیا کہا گیا ہے نور. تو اب اگر یہ معنی بتانے لگے تو بریلوی کیا کہتے ہیں دیکھو جی کافر ہو گیا ہے. کیوں تعویل کر رہا ہے یہ اللہ کے رسول کو اپنا جیسا بشر سمجھ رہا ہے حالانکہ اپنے جیسے نہیں بشر سمجھنے بہت فرق ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ ہاں آیت کا معنی نہیں سمجھنا ہے آگے پیچھے سیاق و سباق کے ذریعے. اگر کبھی کسی جگہ مثال کے طور پر نور کہہ دیا جائے تو نور کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روشنی نور والا ہوتا ہے. آج ہمارے بھائی مسجد بنائیں مسجد میں کوئی ایک مناسب امام ان کو مل گیا آ کر کے توحید و سنت کی دعوت شروع کر دیا اس نے کفر و ضلالت ختم ہونے لگی تو کیا الحمدللہ یہاں ایک روشنی جل گئی ہماری روشنی یعنی ہدایت کا چراغ جل گیا ہدایت کی روشنی باز گئی. یہ قرآن و حدیث کا بالکل معنی یخرجکم من الظلمات الی النور. آج ان کے گھر میں جہالت ہو لا علمی ہو کسی بیٹے کی شادی کریں اور کوئی پڑھی لکھی فرما بردار دیندار بہو آ گئی اور ذرا گھر میں لوگوں کو پڑھانے لگے بچیوں کو پڑھائے تو کیا کہتے ہیں ارے بھائی ہمارے گھر میں تو سمجھو کہ نور آ گیا الحمدللہ
نور کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسی بہو ہم کو مل گئی الحمدللہ کہ جو قرآن پڑھی ہے، جس کے ذریعے گھر والے قرآن پڑھ لیتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگوں کے بچیاں قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو یہ معنی ہے نہ کہ وہ کہ نور من نور اللہ. تو امام ابن بطہ کہتے ہیں اگر ایسا کرتا ہوں تو فوراً ہم کو کیا کہنے لگتے ہیں، یہ اشعری ہیں. وَإِنْ أَجَبْتُ وَإِنْ جَهَدْتُهَا سمانی معتزلی ہیں. اور اگر میں تعویل کا انکار کر دوں تو دوسرا کہ ہم کو کیا کہے گا، یہ معتزلی ہو گیا. یعنی کسی بھی صورت سے واللہ کہتے تھا دیکھو کیا گزرتا رہا ہوگا کہ جہاں جاتے ہیں کوئی تعریف کرنے والا ہر جگہ ایک نیا ٹائٹل ہے، ہر جگہ ایک نیا لقب مل رہا ہے. آگے بڑھو. وَإِنْ كَانَ فِي الْقُنُوتِ سمادی حرفی ہے. اگر میں قنوت ٹویٹر میں پڑھنے لگوں اور لوگوں کو ٹویٹر میں قنوت پڑھو تو کہتے ہیں حنفی ہو گیا ہے. کیوں؟ شافعیہ کے ہاں قنوت صرف رمضان میں ہے، یہی ہے نا. شافعیہ کے ہاں قنوت جو ہے وہ پورا رمضان کی آخر 15 رمضان آخر نصف کے پہلے 11.5 مہینے قنوت نہیں ہے وتر میں. تو کہتے اگر میں حدیث پر عمل کرتے ہوئے قنوت پڑھ لوں اور لوگوں کی اصلاح کروں بھائی قنوت ہوئے تو پڑھا کرو، تو سارے شافعی دیکھو یہ حنفی بن گیا ہے. ابھی بھی یہ نہیں کہیں گے حدیث پر عمل کرا، کیا کہیں گے وہ کون سی چیز ہے جو مجھے نہ کہا جائے. آگے تو وَإِنْ كَانَ فِي السُّنَنِ مِثْلَ الْقِرَاءَةِ سمانی شافعیت. اور اگر میں سنت کے مطابق قرات کرنے لگوں تو کہیں گے شافعی ہو گیا. کیا مطلب؟ ایک ایک آیت پر ٹھہر کے قرآن بسم اللہ پڑھ لوں، اور جمعے کے دن سورۃ الدہر اور کیا پڑھ لوں، سورۃ سجدہ پڑھ لوں. جمعے کی نماز میں پڑھ لوں سورۃ جمعہ یا سورۃ المنافقین آغاز ہے، قرات کرنے لگوں تو کہتے ہیں شافعی ہو گیا ہے. کوئی ایک منٹ نہیں جہاں ہمیں کوئی ظالم سکون سے رہنے دی. چلو. وَإِنْ كَانَ فِي الْقُرْآنِ سَمَّانِي حَنْبَلِيًّا. اور اگر کہیں خلق قرآن کا مسئلہ آ جائے تو یہ حنبلی ہو گیا. اللہ اکبر. وَإِنْ ذَكَرْتُ رُجْحَانَ مَا ذَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ إِذْ لَيْسَ فِي الْحُكْمِ الْحَدِيثِ مُحَابَاةً فَقَالُوا تَعَالَى. اور اگر ہمارے سامنے کتاب و سنت نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہے جہاں ابھی کوئی ہمیں نص نہیں ملی ہے، تو یہ ایک طرف ابو حنیفہ ہیں، شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان میں سے غور خوض کرنے کے بعد کسی ایک قول میں قبول کر کے اس پر فتویٰ دینے لگوں، اس پر عمل کرنے لگوں، تو جتنے ائمہ کا قول چھوڑ دیا سارے ان امام کے ماننے والے کا دیکھو یہ امام کی توہین کرتا ہے. کیا خیال معلوم پڑتا کہ اسی زمانے کے ہے نا. اور یہ کب کے ہے؟ 34 صدی ہجری کی، 34 صدی ہجری میں ابن بطہ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آگے ذرا دیکھو. ثم عاجب من ذلك انهم يسمونني فيما يقرؤون علي من حديث صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه الاسامي. کہتے ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے حیرت ناک بات رہا دیکھو انہم یسموننی فیما یقرؤون علی من حدیث. ہمارے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آتے بھی ہیں، حدیث پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جب میں حدیث رسول پڑھانے لگوں تو اس موقع پر جو چاہے ہم کو تعریف کریں یا کچھ کر کے جائیں کوئی بات نہیں، لیکن جب تک ہم ان کے موافقت کرتے رہیں تب تو ٹھیک ہے. جہاں کسی حدیث پر ہم نے مخالفت کی آدانی وہیں پھر دشمنی کرنے کے لیے بالکل کھڑے ہو گئے. اور اگر اللہ تعالی کی اگر دیکھو یہ جو لوگ ناجائز حرام غلط کام کر رہے ہیں
اور علماء خاموش ہیں، ان کے علماء سو خاموش ہیں، اور اگر میں سختی کروں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، ارے قرآن نے اس سے منع کیا ہے، تو فوری طور پر ہم سے کہتے لگتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ ان کے اندر شدت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، ان کے اندر کیا آ گئی ہے؟ بہت زیادہ شدت آ گئی ہے، اور بس کہتے ہیں بس ایک ہی راستہ ہمارے لیے ہے، ہم اللہ کو ناراض کر کے ان کو اگر خوش کرتے رہیں تو یہ خوش ہیں ہم سے۔ یہی قصے کی جان ذرا دیکھیں، یہی ہے نا، یہ لوگ کب خوش ہوں گے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اہل باطل کا طریقہ یہ ہے، جب کچھ بھی ان کے ساتھ کر ڈالے، لیکن جب تک آپ ان کا طریقہ نہ اپنائیں وہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں ہم کچھ بھی ان کے ساتھ کر ڈالیں لیکن اس وقت تک ہم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کریں، ہم اپنے اللہ کو اپنے سے ناراض کر لیں، یعنی اللہ کو ناراض کر کے ان کو خوش رکھیں تو بالکل یقیناً ہم سے خوش نہیں۔ حتیٰ تتبع، نہیں ہوتا نا، آج کیا ہوتا ہے؟ اگر بھائی ٹھیک ہے چلو، اگر اللہ آپ کا پکو پکڑے تو میں اب ذمہ داری یہ کہتے ہیں میں آپ کو اگر غلط ہے تو آپ کو گناہ میں لے لیتا ہوں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ غلط ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، آپ بے فکر ہیں۔ اللہ، تو امام ابن بطہ کہتے ہیں ہمارے زندگی گزارنے کا بس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ ان کو راضی کریں اور اللہ کو ناراض کریں، اور اگر اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ان کو ناراض کریں تو ہمیں کہیں سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ لیکن ہم نے غور کیا، اللہ یہی آج چاہیے، یہی انہوں نے کیا کیا؟ کہتے لیکن میں نے سوچا جب تنگ آ گیا زندگی سے، کہیں سکون نہیں، کوئی ہمارا ہمدرد نہیں، تو میں سوچا کہ اوپر والے کو ناراض کر کے ہم ان کو کتنا بھی خوش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی بلا آفت مصیبت ناراضگی آئے تو یہ ساری دنیا کے لوگ جن کو میں نے خوش کیا ہے اللہ کو ناراض کر کے، نہ ہمیں کسی بلا سے بچا سکتے ہیں، نہ عذاب قبر عذاب نار سے بچا سکتے ہیں۔ تو اوپر والے کو ناراض کر کے ان کو خوش کرنے کے پیچھے کیوں پڑے؟ ہم نے وہیں ٹھان لیا اور اعلان کر دیا کچھ بھی ہو جائے، انی متمسک بالکتاب والسنہ واستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وهو الغفور الرحیم۔ اے دنیا کے لوگوں سن لو، ہم تمہیں راضی رکھ کر کے رب کو ناراض نہیں کریں گے، ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں، آج تک ہم سے کچھ خامی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ کہتے یہ فیصلہ ہم نے یہ کس لیے کیا کہ میں نے دیکھ لیا کہ اللہ کو ناراض کر کے ان کو راضی کر تو کچھ ہونے والا نہیں، لیکن ان کو اگر ہم ناراض کر کے اپنے رب کو خوش کریں گے تو رب ہمارے لیے ہر بلا آفت سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ یہ واقعہ ان کا ہے، اسی پر ختم ہوا۔ دو واقعے آپ کے سامنے آئے، اس لیے ہم نے بتا دیا کہ دیکھیں جو دنیا میں آج ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تقریباً ہمیشہ اہل حق کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے، اور اندازہ لگتا ہے کہ ہمیشہ اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اہل صراط مستقیم پر چلنے میں اور اس کی پابندی کرنے میں کتنا مشکلات آتی ہیں، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔